السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ سرزمین حیدرآباد دکن ہندوستان کا مشہور اور معروف دینی علمی فکری ادارہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والا مستند ادارہ جامعہ انواریہ، جس نے مختلف موضوعات پر ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے خلق کثیر کو استفادہ کی کوشش کی، اور وہ کوشش جاری اور ساری ہے، جس میں متعدد کتابوں کے ترجمے، تشریح، تفصیل بشمول سیاستہ اور قرآن و تفسیر، قرآن مقدس کی تفسیر اور فقہ حنفی و فقہ شافعی دیگر مقالہ جات پر مشتمل مضامین کو ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے اپلوڈ کیا گیا، جس میں پوری دنیا میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ عظیم بیڑا جامعہ انواریہ نے اٹھایا اور ان کی محنت اور مشقت جاری و ساری ہے۔ اللہ اسے شرف قبولیتیں عطا فرمائے۔ اور یہ ہماری جو نشست ہے تفسیر جلالین کی یا سورہ حج کی 6ویں نشست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی، مومنین کو قتال کی اجازت دے دی گئی ہے، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صاحب جلالین تشریف فرما رہے ہیں کہ للمؤمنین ان یقاتلوا هذه اول آیۃ نزلت فی الجہاد اے بسبب انہم بظلم الکافرین ایاہم وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اجازت عطا فرمائی کہ اب وہ لوگ قتال کریں۔ مومنین کو قتال کی اجازت دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس سے قبل جو ہے ان پر ظلم اور زیادتیاں ہوئی۔ تو صاحب جلالین فرما رہے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے جہاد کے متعلق، جنگ کے متعلق اور کفار پر چڑھائی کے متعلق۔ ایک پہلی آیت مبارکہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اذن عام دیا کہ اب جو ہے کفار و مشرکین کے ستانے پر صبر اور تحمل نہیں ہوگا، بلکہ اب جو ہے ان سے مقابلہ ہوگا اور ان سے جو ہے لڑنا ہوگا۔ تو اس سے قبل جو ہے اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر مومنوں کو صبر کی تلقین فرمائی، یا نظر انداز کی تلقین فرمائی، یا جو ہے آپ صبر فرمائے، نظر انداز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جا بجا فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے رب کے حکم کی جو ہے آپ انتظار فرمائیے، صبر فرمائیے۔ تو متعدد مقامات پر کفار و مشرکین کے سختیوں پر مومنین کو صبر کی تلقین کی گئی، اور مکہ مکرمہ کے دور میں جو مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، موحدین کے ساتھ، دین کے پرستاروں کے ساتھ جو مشرکین عرب اور خاص کر مشرکین مکہ کا جو رویہ تھا، یقیناً جو ہے تاریخ اسلام میں اسے لوگ جانتے ہیں، اور تاریخ اسلام کا ایک عظیم حصہ ہے کہ مومنین پر کس قدر سختیاں اور زیادتیاں ہوئی، یہاں تک کہ مومنین جو ہے ایک وقت تک چھپ چھپ کر عبادتیں کرتے تھے، پھر اس کے بعد جب وہ باہر نکل کر عبادت کرنے لگے تو ان پر جو ہے حملہ کیا گیا، اور ان پر جو ہے ہر طرح کی اذیتیں سے انہیں دوچار کیا گیا۔ تو اس طرح سے کفار اور مشرکین کا مومنین کو ستانا اور پریشان کرنا، اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ صبر کا مظاہرہ کریں، صبر کی تلقین اللہ تعالیٰ نے کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ لوگ مکہ مکرمہ سے نکل کر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ وہاں پر مومنین کی ایک جماعت قائم ہوئی، اور جب مومنین کی ایک جماعت قائم ہوئی تو وہاں پر جو ہے پھر مشرکین عرب نے، کفار مکہ نے، قریش نے جو ہے ان کو ستانے کے لیے یا پھر ان سے جو ہے بدلہ لینے کے لیے
اور ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف وہ چلے گئے، اور جب وہاں پر جانے کے بعد ان کو ختم کرنے کے ارادے سے اور ان کے لڑنے کے ارادے سے منصوبے کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ وہ وہاں پر گئے، اور وہاں پر جو ہے ان کا یہ مشن تھا کہ اب یہاں پر ختم معاملہ یہ ہوگا کہ مومنین اور موحدین کی جو ہے طاقتیں ٹوٹے گی، اور ابو جہل نے جیسا کہ کہا تھا کہ یہاں پر رسیاں جمع کرو اور جو ہے مومنین کو گرفتار کر کے لائیں گے اور مکے کی بازاروں میں رسوا کریں گے، تو اس طرح سے وہ منصوبے اور پروگرام کے ساتھ آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلاف ہی تدبیریں بنا دی، اور یہ جو مشرکین جو ارادے کے ساتھ آئے تھے اللہ نے ان کو ذلیل کیا اور وہ قتل ہوئے اور قید ہوئے اور بھاگے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جہاد کا حکم دیا گیا کہ یہ لوگ آپ کے پاس لڑنے کے لیے آتے ہیں تو آپ ان کا مقابلہ کریں، آپ ان سے جہاد کریں، آپ ان کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور مقابلے کے لیے ٹھہر جائیں۔ تو اس سے قبل جو ہے اللہ کا حکم تھا صبر کا مظاہرہ کرنا اور جو ہے نظر انداز کرنا، یا پھر جو ہے تکالیف کو برداشت کر لینا، کفار کی دی ہوئی اذیتوں کو سہ جانا، اس طرح کے مفہوم اور اس طرح کی حکم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی۔ لیکن اب جب ظلم انتہا کو بڑھ گئی، ظلم جب حد سے آگے بڑھ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اب کمر بستہ ہونے کی حکم دیا کہ کب تک اس طرح سے صبر اور کب تک اس طرح سے جو ہے کمر بستہ نہ ہو کر جو ہے ان کے اذیتوں کو کب تک برداشت کرتے رہیں گے۔ کمر بستہ کا مطلب کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ ٹھہر جائیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ جو ہے کمر کس کے آگے بڑھیں۔ تو یہاں پر ایک جو ہے مقابلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دے رہا ہے کہ صبر اور تلقین جو ہے اب تک تھی، لیکن اب اسلام کو کچھ غلبہ ہوا ہے، تو لہٰذا ظلم کے خاتمے کے لیے اب آگے بڑھنی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہی مفہوم دیا جا رہا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ آیت مبارکہ پہلی آیت ہے جو مومنین کو قتال کے لیے اور مومنین کو جہاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ یہ پہلی آیت مبارکہ میں اجازت مل رہی ہے کہ اب یہ لوگ جائیں گے اور لڑیں گے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے اجازت دیا مومنین کو، یقاتلون کس کے لیے؟ قتال کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے۔ بأنہم کیوں وہ قتال کیوں کریں گے، وہ جہاد کیوں کریں گے؟ بأنہم ظلموا، اس لیے کہ یہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ بأنہم ظلموا کہ ان پر ظلم کیے گئے ہیں، بظلم الکافرین ایاہم، خاص کر کے مشرکین اور کافرین نے ان پر ظلم کیا ہے، لہذا ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اور ان ظالموں کے سرکوبی کے لیے اب انہیں اٹھنا ہے اور ان سے لڑنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے ان کو اجازتیں دی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے، مومنین کی مدد پر وہ جو ہے قدرت رکھنے والا ہے کہ مومنین کی وہ مدد فرمائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے مومنین کی مدد کی جو ہے اس نے وعدہ فرمایا کہ اللہ مومنین کی مدد فرمائے گا، لہذا اس جنگ کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کے خاتمے کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے مظلومین کو کمر بستہ ہونا ضروری ہے، ورنہ یوں ہوگا کہ ظالم اپنی باطل طاقتوں کے ذریعے مظلوم کے سر پر بیٹھ جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ مظلوم اس طر پر جو ہے اپنی مظلومیت اور اپنی کمزوری کا شکار رہیں گے۔ تو ایک وقت تو یہ ہوگا کہ یہ ظالم جو ہے دندناتے پھریں گے اور زمین پر ان کا قبضہ ہوگا، اور مظلوم کو یہ جس طرح چاہیں گے استعمال کریں گے اور ان پر جو ہے ظلم کے ذریعے سے انہیں قتل و غارت کریں گے۔ تو رب تعالیٰ نے ظلم کے خلاف یہاں پر اٹھنے کے لیے اہل ایمان کو حکم دیا گیا۔ تو دراصل جہاد بھی دراصل اس کا تصور دیکھیں تو یہی ہے کہ ظلم کے خلاف ہتھیار اٹھانا اور ظلم کو ختم کرنا، اور جو ہے مظلومیت کے اختتام کے لیے رب تعالیٰ یہ احکامات نافذ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق فی الاخراج وما اخرجوا الا ان یقولوا بقولہم ربنا اللہ وحدہ ھذا القول حق والاخراج به اخراج بغیر حق ولولا دفع اللہ الناس بعضهم بدل بعض من الناس ببعض لهدمت بالتشدید للتکثیر وبالتخفیف صوامع للرهبان
وبیع کنائس للنصارى وصلوات کنائس لليهود بالعبرانیہ ومساجد للمسلمین یذکر فیها المواضع المذکورة اسم اللہ کثیرا وتنقطع العبادات بخرابها ولینصرن اللہ من ینصرہ اے ینصر دینہ ان اللہ لقوی علی خلقہ عزیز۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر الحق، یہ لوگ تلوار اس لیے اٹھائیں گے کہ ان پر ظلم ہوئی، اس طور پر کہ ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، بغیر حق بلا وجہ ان کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ اور دنیا میں سب سے بڑا ظلم قتل کے بعد ہے تو کسی کو گھروں سے نکالنا، قتل غارت کے بعد کسی کو گھروں سے نکالنا، بے گھر کر دینا، یہ دنیا کا بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت قرآن مقدس میں جا بجا فرمائی ہے کہ کسی انسان کو بلا وجہ اس کے گھروں سے نکالنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر بھی مشرکین عرب نے مومنین کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا کہ ان کو بلا جرم، بلا غلطی اور بلا وجہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ فی الاخراج ما اخرجوا، اس طور پر کہ وہ نکالے گئے گھروں سے۔ شعبہ ابو طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ 3 سال تک جو زندگی گزری ہے، یقیناً یہ جو ہے تاریخ کے مطالعے سے سخت دل بھی ان کے دل جو ہے موم ہو جائے گا اور سخت آنکھوں سے بھی آنسو نکلیں گے کہ کس طرح سے شعبہ ابو طالب میں جو ہے یہ لوگ 3 سالوں تک وہاں پر جو ہے مکمل طور پر بالکلیہ سوشل بائیکاٹ ہوئی تھی اور یہ لوگ وہاں پر محروس ہو گئے تھے۔ اسی مقام پر یہ لوگ جو ہے موجود تھے، اسی مقام پر شعبہ ابو طالب میں یہ لوگ رہتے تھے اور جو ہے بیرونی جو تعلقات سے مکمل طور پر جو ہے وہ کٹ چکے تھے۔ تو کسی طرح کا سماجی تعلق برقرار نہیں تھا، چاہے وہ لین دین سے لے کر خرید و فروخت سے لے کر شادی بیاہ سے لے کر۔ تو شعبہ ابو طالب میں یہ لوگ جو ہے محروس ہو گئے تھے، یعنی اسی مقام پر حصار کے طور پر وہاں پر وہ بیٹھے تھے۔ تو ہر طور سے ان لوگوں کے ساتھ وہ زیادتیاں ہوئی کہ ان کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ محروس کا معنی قید کے بھی آتے ہیں کیا؟ جی ہاں، محروس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنی اس مقام سے وہ لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، جی اپنے مقام سے آگے، تو اسی مقام پر یہ لوگ گویا کہ مکفل ہو گئے۔ تو مشرکین اور کفار نے مومنین کو ان کے گھروں سے بغیر حق یعنی بلا وجہ ان کو ان کے گھروں سے نکالا۔ مثلا جلا وطنی کے کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ کسی کو جو ہے وطن سے نکالنا ہے تو اس کے کچھ اسباب اور ذرائع ہوتے ہیں، کچھ وجوہاتیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر مومنین کو ان کے گھروں سے نکالنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، بلا وجہ ان کو گھروں سے نکالے۔ ہاں، کفار کے نظر میں صرف ایک یہی وجہ تھی، الا یقول ربنا اللہ، کہ مومنین کا صرف اتنا ہی قصور تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، دین اسلام ہمارا دین ہے، اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ یہی چند توحید کے کلمات وہ لوگ کہا کرتے تھے۔ تو ان توحید کے پروانوں کو اس طور پر ظلم اور ستم کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کو اپنے وطن عزیز سے ان کو نکال دیا گیا اور ان کو اپنے گھروں سے جو ہے باہر بھیج دیا گیا۔ تو صرف یہ کہنے کی وجہ سے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کلمے کی وجہ سے، اس توحید اور حق کی جو ہے نغمے کے گنگنانے کے سبب جو ہے کفار نے ان کو یہ اذیتیں دی۔ وحدہ، اللہ کو ایک مانتے تھے، ھذا القول حق، حالانکہ یہ صحیح کلمہ ہے، صحیح بات ہے اور صداقت پر مبنی جملے ہیں، تو ایک حق بات کی کہنے کی وجہ سے یہ تکلیف اور یہ اذیتیں ان کو دی گئی۔ والاخراج بھی اخراج بغیر الحق، اور ان کو جو نکالنا تھا گھروں سے یہ بلا وجہ تھا، یہاں پر کوئی جو ہے معقول وجہ نہیں تھی، تو بلا وجہ ان کو گھروں سے نکالا گیا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کے مقصد کو یہاں ذکر فرمایا کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں بعض کو بعض کے ذریعے سے دفاع نہیں فرماتا، یعنی بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے دفاع کا وہ سامان نہیں بناتا، بدل بعض من الناس، یعنی لوگوں میں سے ہی بعض کو بعض کے ذریعے سے دفاع کرنا ہے، تو اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر جو ہے معاملات بڑے دشوار ہو جاتے اور معاملات بڑے مخدوش ہو جاتے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جماعت کو 2 جماعتیں ہیں، تو 2 جماعتوں، ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے، تو مظلوم جو ہے ظالم کا مقابلہ کریں گے اور ظالم کی طاقتوں کو توڑیں گے، ظالم کی قوتوں کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایک قانون بنایا کہ ظالم اور مظلوم کے خاتمے کے لیے ہم انسان کی ایک جماعت کو ہی مسلط کرتے ہیں، نہ کہ کوئی آسمان سے ایک فرشتوں کی جماعت آئے گی۔ وہ جنگ بدر میں اللہ جب چاہتا ہے اپنے
جو ہے قدرت کا مظاہرہ فرماتا ہے کہ کبھی وہ آسمانوں سے جھنڈ برسا دیتا ہے، کبھی وہ ابابیل کے فوج بھیج دیتا ہے، کبھی جنگ بدر جیسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ لیکن عمومی قانون یہی ہے کہ اس دنیا کے ظلم کے خاتمے کے لیے انسان کو ہی آگے بڑھنا پڑے گا، اور باطل کی سرکوبی کے لیے حقانیت کے پیروکاروں کو ہی آگے بڑھنی پڑے گی۔ تو یہی وہ اللہ کا قانون ہے جو فرما رہا ہے کہ دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے اگر دفاع نہیں کیا جاتا تو یہ ہوتا کہ لہدمت صوامع، یہ ہوتا کہ لوگوں کے خلوت خانے جو ہے یہ توڑ دیے جاتے، بتشدیدی بالتکثیری بالتخفیف۔ یہ ہدمت اور ہدمت دو طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ صوامع کہتے ہیں خلوت خانہ، جو رہبان کا خلوت خانہ ہوتا ہے، کہ رہبان اسے کہتے ہیں جو تارک الدنیا، یعنی دنیا کو ترک کر کے جو جنگل و بیابان میں اختیار کر لیتے ہیں، جو جنگلات میں چلے جاتے ہیں، اور جو غاروں اور پہاڑوں کی کھوہ میں جا کر اللہ کی عبادت میں مستغرق ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کا جو خلوت خانہ ہے، ان کی جو عبادتوں کی جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی عبادتوں کو جگہ توڑ دیا جاتا، توڑ دیتے یہ لوگ۔ تو صوامع للرہبان، رہبان کے جو خلوت خانے ہیں وہ توڑ دیے جاتے، عبادت خانے توڑ دیے جاتے، وبیع اور کنائس للنصارى، اور نصارہ کی جو گرجائیں ہوتی ہیں اس کو توڑ دیا جاتا، وصلوات اور صلوات یہود کی جو عبادت خانے ہیں اس کو توڑ دیے جاتے، ومساجد اور مسلمانوں کے جو مساجد ہیں وہ توڑ دیے جاتے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جماعت کو دوسری جماعت کے ذریعے سے دفاع نہ کرواتا تو یہ حالات ہوتے کہ لوگوں کے عبادت خانے ٹوٹ جاتے، چاہے وہ گرجاؤں کے شکل میں ہو یا مساجد کے شکل میں ہو یا خلوت خانے کے شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں جہاں پر انسان اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے وہ سب کے سب توڑ دیتے۔ تو مساجد مسلمانوں کے توڑ دیتے، یذکر فیہا، اس میں عبادت کیا جاتا، ذکر کیا جاتا ہے، المواضع المذکورہ، یہ جو مقدس مقاماتوں کا ذکر کیا گیا، تو اس میں ذکر ہوتا ہے بسم اللہ کثیراً، اللہ کا نام کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ آج کے زمانے کے چرچ کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ اس زمانے کے چرچوں کی بات چل رہی ہے کہ جس زمانے میں لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا اقرار کرتے ہوئے لوگ توحید کو مانتے ہوئے لوگ عبادتیں کیا کرتے تھے، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سب کے سب وہ مقامات ہیں جہاں اللہ کے نام لیوا آتے ہیں اور عبادت اور عزتوں میں مستغرق اور منہمک ہوتے ہیں، تو کثرت سے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ سب مقامات مقدسہ جو ہے یہ توڑ دیا جاتا۔ ایک جماعت جن کو طاقت اور قوت ملتی، وہ اپنے طاقت اور قوت کے بل پر ان مقامات کو توڑ دیتا، اور وہ اپنا ایک نئی چیز کو ایجاد کرتا، نئی چیز کو رائج کرتا۔ وتنقطع العبادات بخرابها، پھر یہ ہوتا کہ جب یہ مقامات ٹوٹ جاتے تو یہ ہوتا کہ عبادتیں بھی ختم ہو جاتی۔ جب یہ مقامات مسمار کر دیے جاتے تو لوگ عبادت بھی نہیں کرتے، عبادت سے محروم ہو جاتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اور چاہیے اور جو لوگ اللہ کی مدد کرتے ہیں، مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہاں پر ایک عظیم قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگوں کے ظلم کے خاتمے کے لیے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں تو گویا کہ وہ لوگ اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے، مَن يَنْصُرُهُ، جو اس کی مدد فرماتا ہے۔ اب انسان اللہ کی کیسی مدد کر سکتا ہے؟ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح امداد کر سکتا ہے؟ یہاں پر اللہ اپنی مدد کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہے۔ تو اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ ینصر دینہ، ینصر دینہ، کہ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اس کے دین کی مدد کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ تو یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون کو بتایا کہ جو میرے دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا، ضرور میں اس کی مدد کروں گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تاکید کے ذریعے سے فرمایا، اور یہاں پر جو ہے اشد درجے کی تاکید ہے کہ لام تاکید ہے، نون تاکید ہے، یہ بڑے تاکیدی جملے ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد فرمائے گا۔ اب اللہ کے دین کی مدد کے متعدد ذرائع ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے بے شمار ذرائع ہیں۔ تو یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایک عمومی مفہوم دیا وہ یہ دیا کہ ہر وہ کام جس کا تعلق دین سے ہو، ہر وہ کام جس کا تعلق شریعت سے ہو، اسلام سے ہو، اس کی امداد اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ کی مدد اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ جو کوئی دین کے کام کے لیے آگے بڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس بندے کی مدد فرمائے گا۔ یہ اس کا اعلان ہے، یہ اس کا عمومی مفہوم ہے، لیکن خاص مفہوم اس کا یہی ہے کہ جو ظالم کے سرکوبی کے لیے آگے بڑھتا ہے اور جو طاقتیں
باطل طاقتیں اپنے آپ کو اس طور پر پیش کر رہی ہیں کہ وہ حقانیت کو کہ گلے کو گھوٹ کر کے اپنا منمانی کرنا چاہیں گے، تو ایسی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے جو آگے بڑھے گا تو گویا کہ وہ بھی اللہ کے دین کی ہی مدد کر رہا ہے۔ تو ان اللہ لقوی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا طاقتور ہے، علی خلق ہی اپنی مخلوق پر، عزیز اور وہ غالب ہے، من فی سلطان ہی و قدرت ہی، کہ اپنی قدرت اور اپنی بادشاہت پر جو ہے وہ غلبہ والا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے کہ وہ لوگ جو ظالم کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں دی، تو اب اس کے بعد جو ہے ان کے کارنامے کیا ہوں گے، ان نیک بندوں کے جو ہے کام کیا ہوں گے، اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، کہ دراصل یہ ہے کہ صحابہ اکرام اور وہ لوگ جو وہ بادشاہ اسلام جو خلیفۃ المسلمین جو دین کی صحیح پیروی کرتے ہوئے اور دین کی صحیح نفاذ کی کوششیں کرتے ہیں، دین کو صحیح معنوں میں جاری رکھنے کی کوششیں کرتے ہیں، اب ان کے متعلق یہاں پر خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ان کا عمل کیا ہوگا۔ تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت مبارکہ میں صحابہ اکرام کی تعریف و توصیف فرمائی کہ صحابہ اکرام کے عمل کیسے ہوں گے۔ میرے نبی کے صحابہ کا اس دنیا میں جو ہے کیا رجحان ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، اور ان کے عمل کے، ان کے معاملات کے طرز کیسا ہوگا، اور ان کی جو ہے اقتداریں کیسی ہوں گی، یہاں پر وہ ان تمام باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو دراصل جو ہے ایک خوشخبری دینا ہے اور صحابہ اکرام کے متعلق ایک پیشن گوئیاں دینا ہے کہ یہ صحابہ جب یہ جو ہے ظلم کے خلاف آگے بڑھے، اللہ نے جب ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا تو ان کا عمل کیا ہوگا، ان کے عملوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض بنصرہم علی عدوہم اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جواب الشرط وہو جوابہ صلۃ الموصول ویقدر قبلہ مبتدا وللہ عاقبۃ الامور الیہ مرجعھا فی الآخرۃ۔ تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا کہ جن کو ہم نے اقتدار عطا کی فی الارض، زمین میں، یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے دنیا میں اقتدار عطا کی، اس زمین کی ہم نے ان کو مالک بنایا، اس زمین پر وہ غالب ہوئے، تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کی حکمرانی عطا کر دے، اس زمین کا وہ مالک بنا دے، بنصرہم علی عدوہم، اس طور پر کہ اللہ نے ان کی مدد کی اس کے دشمنوں پر، کہ دشمن جو ہے مغلوب ہوئے اور یہ غالب ہوئے، تو دشمنوں پر چڑھائی کر کے جب انہیں کامیابیاں ملتی ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا عمل کیا ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ اقاموا الصلاۃ، یہ لوگ نماز قائم کریں گے اس اللہ کے زمین پر، وآتوا الزکاۃ، اور زکاتوں کو ادا کرنے کی تلقین کریں گے، وامروا بالمعروف، اور بھلائی کا کام کریں گے، ونہوا عن المنکر، اور جو ہے یہ لوگ منہیات سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو چار باتوں کا ذکر ہوا جو اصل اصول ہے، یہ چار باتیں جو ہے عبادات کے اصل اصول ہے، اور یہ لب لباب اور مغز ہے کہ یہ چار چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو اقتدار اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے، جن کو اقتدار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے، جو اس زمین پر مالک بن بیٹھتے ہیں، یعنی جو اس زمین پر جو ہے غلبہ عطا کیا جاتا ہے، اللہ ان کی مدد اور امداد فرماتا ہے، اور ان کو جو ہے ان کے حکمرانی کی جو سلطنتیں جو ہے آگے بڑھتی ہیں۔ تو جب یہ زمین کو حاصل کرنے کے بعد اور ان کی حکمرانی دور تک پہنچنے کے بعد ان کا طرز عمل یہ ہوگا کہ یہ نمازوں کے قیام کرنے کے متعلق یہ غور و فکر کرتے ہیں کہ نمازیں قائم ہو، اور جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے متعلق یہ غور و فکر کرتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو، وامروا بالمعروف، اور بھلائی اور نیک کی تلقین کرنا اور اس کا حکم کو نافذ کرنا، ونہوا عن المنکر، اور منہیات اور برائیوں سے اور جو ہے جو خلاف شرع ہوں اس سے روکنا، اس سے خود رکنا اور روکنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ چار باتوں کا ذکر یہاں پر ہوا، جو اقام الصلاۃ جو اللہ حقوق اللہ ہے، اور جو ہے عبادتوں میں اصل اصول ہے اور تمام عبادتوں کا یہ مغز ہے جو مومنوں کی معراج ہے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ یہ حقوق العباد ہے، حقوق اللہ اس طور پر ہے کہ اس کو ثواب مرتب ہوگا، حقوق العباد اس لیے ہے کہ اس کو بندوں سے لینا ہے اور بندوں کو دینا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے حقوق اللہ کا بھی ذکر ہوا، حقوق العباد کا بھی ذکر ہوا، ایک عبادت بدنی کا ذکر ہوا، عبادت مالیہ کا ذکر ہوا، وامروا بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دینا ہے، خیر کا حکم دینا ہے، اس لیے کہ اللہ کی منشا اور نبی کی منشا جو ہے کیا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو آشنا کرنا ہے اور اس کو جو لوگوں سے آگاہی کرنا ہے کہ اللہ اس کے نبی کا منشا کیا ہے، ان کی چاہتیں کیا ہے، ان کی رضا کس چیز پر پوشیدہ ہے۔
تو ان باتوں کو ذکر کرتے ہیں، امر بالمعروف بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، ونہی عن المنکر اور برائیوں سے روکتے ہیں، وجواب الشرط وهو جوابہ صلۃ الموصول۔ اب یہاں پر ذکر کیا گیا یہ جو شرط ہے الذین ان مکناہم، اگر ہم ان کو اقتدار سونپ دیں تو یہ عمل کرتے ہیں، تو اس کا جو ہے جواب شرط یہ آ رہا ہے کہ صلۃ الموصول ویقدر قبلہ مبتدا، یہاں پر جو ہے ایک لفظ ہے پوشیدہ ہوا وہ ہم ہے اور وہ مبتدا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے تمام معاملات کے انجام اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی مرجعها فی الآخرۃ، یہ تمام کاموں کے انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی لوٹنے والے ہیں، اور یہ تمام کام ہے، جملہ کام ہے، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا ثواب اور صلہ مرتب فرمانے والا ہے۔ تو صحابہ اکرام کو جب سلطنت ملی، یہ واقعہ دراصل جو ہے صحابہ اکرام کے متعلق ہے کہ صحابہ اکرام کو جب سلطنت ملی، صحابہ اکرام میں سے بھی خصوصاً جو ہے خلفائے راشدین کا عہد ذری کو اگر دیکھیں تو یقیناً انہوں نے اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر کر کے دکھایا کہ جو ہے مثلاً جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، تو آپ نے جو ہے ایک بڑی جماعت کے ساتھ آپ نے جہاد کی اور آپ نے اس کے سرکوبی کی۔ حضرت عمر نے آپ کو روکا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا عصم منی مالہم و دماءہم، اس نے جو ہے اپنے خون کو اور اپنے مالوں کو اس نے جو ہے محفوظ کر لیا، پھر آپ ان سے کیوں جنگ کرتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان دونوں فرق کرے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد اور جنگ کروں گا۔ تو جب حضرت ابوبکر کے اس جملے کو حضرت عمر نے سنا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے نبی کی شریعت کے لیے آپ کے دل کو اللہ نے مضبوط اور مستحکم فرما دیا ہے، تو آپ بھی اس کی تائید فرماتے ہیں۔ تو اس طور پر جو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، تو یہ چیز جو ہے حضور کے زمانے مبارکہ کے بعد جو ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں بخوبی آیا ہے، ظاہر ہے ان کے طرز عمل سے اور ان کے اقتدار سے اور ان کی جو ہے سلطنتوں کو وسعتیں دینے سے، یہ بالکل ظاہر اور باہر ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ معاملات ان کے جو ہے لوٹنے والے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کا اور خصوصاً جو ہے خلفائے راشدین کے جو 30 سالہ جو عہد ذری ہیں اس پہ اگر دیکھیں تو آیت مبارکہ اس میں جو ہے بڑی عظیم جو ہے وہ حکومتیں رہی ہے، اور وہ خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے ایک تاریخی زمانہ ہے اسلام میں، ایسا وہ پربہار زمانہ کہ شاید ہی اس کے بعد کسی نے ایسا زمانہ دیکھا ہو، عدل و انصاف کا وہ سر چشمہ، عدل و انصاف کا وہ جو ہے پیمانہ کہ جو رہتی دنیا تک شاید ہی کسی زمانے میں کوئی دیکھ سکے، یقیناً یہ ان کا حصہ تھا۔ البتہ خلفائے راشدین کے زمانے کی ایک جھلک حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملتی ہے۔ تو صحابہ اکرام کے زمانے کی ایک جھلک جو لوگ کہتے تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو ان کو صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین کا زمانہ یاد آتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اقتداریں دی، تو انہوں نے اللہ کے زمین پر جو ہے نمازوں کے قیام اور زکوٰۃوں کی ادائیگی اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے معاملات کو انہوں نے پیش کیا، اور یہ آیت مبارکہ جو ہے ان کی تشریح فرمائی، پیشن گوئی فرما دی کہ زمین میں اقتدار ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد وہ لوگ جو مومن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو مومنین ہیں اور کلمہ توحید کی اقرار کرنے والے ہیں، اگر ان کو اقتدار ہو جائے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اقتدار اعلیٰ سے نواز دے تو ان کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں پر وہ کاربند رہیں، ان چیزوں پر وہ کاربند رہیں اور ان چیزوں کے متعلق وہ غور و فکر کریں کہ یہ چیزیں کس طرح سے ممکن ہو جس کی وجہ سے اس آیت مبارکہ کے تحت عمل آوری ہو پائے۔ تو در حقیقت یہ آیت مبارکہ تو چند صحابہ اکرام کے خلفائے راشدین کے متعلق مخصوص ہو رہا ہے، لیکن اگر اس کا عمومی نقطۂ نظر دیکھیں، اگر اس کا عمومی اگر حالات کا جائزہ لیں تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ پوری زمین میں اور قیامت تک جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن بندے کو، کسی مومن کو اقتدار سے نوازے گا، زمین پر اس کو تسلط عطا کرے گا، زمین پر لوگ اس کے حکمرانی کے تحت ہوں گے، تو اس حکمراں کو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے کا ہو، کسی بھی مقام کا ہو، کسی بھی خطے کا ہو، تو اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جب ان کو اپنے فضل و کرم سے حکمرانی عطا کی یا ان کو تسلط عطا کیا یا زمین پر ان کو جو ہے قبضہ عطا کیا اور لوگ اس کے تحت آ گئے، تو ایسے بادشاہ پر، ایسے حکمراں پر،
ایسے امیر پر، ایسے خلیفہ پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان 4 باتوں کا بخوبی خیال رکھیں کہ نماز کو قیام کا خیال رکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا خیال رکھیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا خیال رکھیں۔ وہ لوگ، وہ بندے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کی اقتدار سے نوازتا ہے، تو ان پر لازم ہے کہ ان 4 چیزوں کو وہ اچھی طرح خیال رکھیں، تاکہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں وہ عملی تفسیر بن کر دنیا والوں کو بتائیں کہ اسلام اور مومن، اسلام کی یہ شان ہے کہ جس بندے کو اللہ اقتدار عطا کرتا ہے تو وہ کس شان سے اور کس عظمتوں سے کام کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے عمل کے ذریعے سے بتائیں، اور تو یہ آیت مبارکہ کی اس کی تشریح بن سکے۔ تو اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تو دنیاوی طور پر ہے، لیکن اخروی معاملے میں 4 چیزوں کا قیام فرمائیں اس کو آسان کر کے فرمائیں۔ اگر دور حاضر میں اگر مسلمانوں کو اقتدار سے اگر نوازا جائے، اللہ ان کو کسی مقام پر اقتدار حاصل ہو چکا ہے، کسی مقام پر کوئی مسلمان ہے، ان کو اللہ نے اقتدار عطا کیا ہے۔ مثلا بہت سے ممالک ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں، وہاں پر جو ہے اسلامی معاملات رائج ہیں اور بالکل یا شریعت کی مکمل آزادی ہے، شریعت کی نفاذ کو مکمل طور پر آزادی کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر، ایسے مقامات کے نفاذ کو مخالف کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اسلام جہاں پر جو ہے تمام مسلمانوں کی کنٹری اثر و رسوخ اور تسلط مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، مومنین کے ہاتھوں میں ہے، تو وہ شرعی نظام کو نافذ کر سکتے ہیں، شرعی احکامات کو نافذ کر سکتے ہیں۔ تو وہ خاص کر کے ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ نماز قائم ہو، زکوٰۃ ادا ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو۔ یہ 4 باتیں اصلی اصول اور بنیاد ہے۔ ان 4 باتوں کے اوپر ان کی جو ہے نظریں رہنی چاہیے۔ تو نماز کس طرح قائم کرنا ہے؟ نماز کے قیام کے متعلق یہی ہے کہ اس کو اوقات پر ادائیگی کیا جائے، اس کے اوقات پر ادائیگی کیا جائے، اور جو لوگ نمازوں سے غفلت برتتے ہیں تو ان کے لیے جو شرعی تعزیرات ہے وہ ان کا نفاذ ہو، جو شرعی جو احکامات ہیں، سزائیں ہیں، شرعی سزاؤں کا جو معاملہ ہے وہ ائمہ اربعہ کے پیش نظر اور ائمہ اربعہ کے جو ہے اصول میں کیا ہے اس چیز کا خیال رکھیں۔ مثلا جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور کے پاس یہ ہے کہ اس شخص کو جو ہے قید کیا جائے گا، اس شخص کو جو ہے قید کیا جائے گا اور تعزیر دی جائے گی۔ اور امام احمد بن حنبل، امام مالک کے نزدیک بڑی سخت ترین وعید ہیں کہ وہ اس نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کی سزائیں کیا ہے ان کے متعلق ہے۔ جبکہ احناف کا یہ مسلک ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عمدن نماز چھوڑ دے تو اس شخص کو جو ہے ضرب شدید لگایا جائے گا، یعنی اس کو سخت مارا جائے گا، یہاں تک کہ وہ بندہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ تو نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے احناف کے نزدیک انسان کافر نہیں ہوتا، بلکہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک اور امام جو ہے مالکیہ وغیرہ کے نزدیک بندہ انسان جو ہے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے عمدن نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ احناف کے نزدیک جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، سخت ترین گناہ گار ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتدار سے نوازا ہے تو ائمہ اربعہ کی نظریات اور ائمہ اربعہ کی مرتب کردہ اصول کے مطابق وہ جو ہے عمل آوری کر سکتے ہیں اور عمل آوری کریں۔ ائمہ اربعہ نے جو اصول قائم کیے ہیں اس کے متعلق وہ عمل آوری کریں تو یہ جو ہے بہت اچھا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مقتدری اعلیٰ کے لیے اور جو ہے حکمرانوں کے لیے اور بادشاہوں کے لیے یہاں پر جو ہے ایک نظیر پیش کی کہ جن کو ہم اقتدار سے نوازیں، جن کو ہم حکمرانی سے نوازیں، جن کو ہم اس زمین پر تسلط اور قبضہ عطا کر دیں تو ان کے معاملات اس طرح سے ہونی چاہیے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ کا اب اس کے بعد جو ہے مفہوم یہاں سے دوسرا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ کا تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد كذبت قبلهم قوم نوح تانس قوم باعتبار المان وعاد وثمود وقوم صالح وقوم ابراہیم وقوم لوط۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی عطا فرما رہا ہے اس طور پر کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے پاس دین متین پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں حضور کے تسلی ہے۔ تو یہ لوگ آپ کے دین کو اور آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ فقد کذبت قبلہم قوم نوح، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس قوم سے پہلی بھی جو انبیاء اکرام کو اس دنیا میں ہم نے بھیجا تو ان کی قوم نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ یعنی یہ قوم کا جھٹلانا یہ آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ سابق میں بھی قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلائے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے بھی نوح علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلایا۔ تانسن قوم بے اعتبار، یہاں پر جو ہے کذبت جو فعل
مؤنث ہے، اس کو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ قوم کے اعتبار کرتے ہوئے کہ قوم معنوی طور پر جو ہے یہ مؤنث ہے۔ وہ عاد اور قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اور سمود اور قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے بھی جھٹلایا، حضرت ہود علیہ السلام کے قوم نے بھی جھٹلایا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا۔ تو قوم کا نبیوں کو جھٹلانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ سابق میں اس طرح سے ہمیشہ ہوا ہے کہ جب جب نبی جو ہے کوئی اللہ کے دین اور کلمہ لے کر آئے اور صداقت کا پیام لے کر کے آئے تو انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ تو یہ سابق سے چلتا ہوا آ رہا ہے، لہٰذا آپ جو ہے کبیدہ خاطر نہ ہوں، رنج اور غم میں آپ مبتلا نہ ہوں۔ تو یہ جو ہے سابق میں یہ آپ کے لیے ایک مثال ہے کہ اس طرح سے ایسا ہو چکا ہے۔ تو سابقہ مثال کو اس لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک انسان کی ہمت آ جاتی ہے کہ بھئی یہ معاملہ کوئی نئی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر ایک قسم کی جو ہے سکون اور اطمینان پہنچتا ہے کہ بھئی یہ صرف معاملہ میرے ساتھ نہیں ہوا بلکہ مجھ سے پہلے بھی ایسا واقعہ ہو چکا ہے۔ تو ایسے نظائر اور ایسے امثلہ پیش کرنے کے ذریعے سے یہاں پر جو ہے تسلی مقصود ہوتا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ بھی فی زماننا بھی ہمارے دستور میں اور معاملات میں بھی یہ بھی شامل ہے کہ جب کوئی انسان پریشان ہو جاتا ہے تو ہم اس کو دوسروں کے پریشانیوں کو ہم کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے کو دیکھو، فلاں مقام پہ دیکھو، فلاں شخص دیکھو وہ کیسے پریشان ہے، وہ کیسے مصیبتوں میں ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے اس لوگوں کے ذکر کو سننے کے بعد، ان کے پریشانیوں کو سننے کے بعد بندے کے اندر ایک قسم کی سکون اور اطمینان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اور وہ خیال کرتا ہے کہ بھئی میں اس پریشانی میں کوئی نیا نہیں ہوں بلکہ لوگوں پر اور بہت سے لوگوں پر ایسے مصائب آ چکے ہیں۔ تو ایک فطرت انسانیہ کا تقاضا رکھتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے یہ کلمہ کو ذکر فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ سابق میں جو ہے دیگر انبیاء کرام کی قوموں نے بھی ان کو جھٹلایا، چاہے قوم نوح ہی کیوں نہ ہو، قوم سمود اور قوم جو ہے صالح ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ وہ قوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیسا جھٹلایا وہ تو آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح سے علی الاعلان جھٹلایا، بلکہ یہ ہے کہ ان کو سزاؤں کے لیے اور ان کو آتش نمرود میں داخل بھی کر دیے۔ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کے قوم نے بھی ایسا جھٹلایا کہ نوح علیہ السلام بھی بدظن ہو گئے اپنی قوم سے۔ تو یہ چند مثالوں کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائی کہ ان لوگوں کے احوال کو آپ دیکھیں گے تو یقیناً جو ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان سابقہ امتوں میں کہ میں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ نافرمانیاں کی ہیں۔ وہ اصحاب مدین، اور مدین والوں نے جھٹلایا۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی مدین والوں نے جھٹلایا۔ اور شعیب علیہ السلام جی ان کے سابقہ احوال کو اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا، ہاں، احوال یعنی ان کی عادت طریقہ۔ سابقہ احوال کا مطلب یہ ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں جو حالات پیش ہوئے ہیں، گزرے ہوئے زمانے میں جو واقعات پیش ہوئے ہیں، جو نبیوں کے ساتھ جو معاملات، جو نبیوں کے ساتھ جو ان کی امتوں نے، ان کی قوم نے جو عمل پیش کی ہے، جو انہوں نے جو اپنا طرز عمل پیش کیا ہے، ان حالات کو اگر دیکھیں گے تو یہ بات جو ہے آپ کے لیے تسلی ہوگی کہ یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں ہوا بلکہ تمام نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ اوذیت فی اللہ لم یؤذ احد، میں اللہ کے راستے میں ایسے تکلیف دیا گیا ہوں کہ کسی نبی کو ایسی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ تو حضور کا غم سب سے بڑھ کر، حضور کا درد تمام نبیوں سے بڑھ کر، لیکن اس کی عملی مثال بھی بالکل الگ ہے، مختلف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی اور فرمایا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر کسی کو بھی مت چھوڑ۔ کسی نبی نے کہا کہ ان تعذبہم عبادک، اگر تو ان کو سزائیں دے تو یہ تیرے بندے ہیں، فإن تغفر لهم فإنک انت العزیز، اگر تو انہیں معاف کر دے تو یہ تو حکمت والا اور غلبہ والا ہے۔ تو بہرحال نبیوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعائیں کی، اور بعضوں نے مختلف اندازوں سے بد دعائیں کی اور بعض نے مشروع بد دعائیں کی، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی اپنے زبان مبارک سے اس طرح کی کلمات نہیں نکالے۔ یہ حضور کا خاصہ ہے، حضور کی شان و عظمت ہے، اور حضور کا اپنی امت کے لیے ایک درد ہے اور ایک محبت ہے، والہانہ محبت کا اظہار ہے، جو اتنے تکالیف کو برداشت کرنے کے باوجود بھی کبھی اپنے زبان پر حرف شکوہ اور کلمات شکوہ نہ لائے، بلکہ ان کی خیر حق میں دعائیں دی اور ہدایت کی دعا کرتے رہے۔ یہی امت کو پیغام دیا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک تسلی دی کہ تمام نبیوں کو ان کے قوم نے جھٹلایا۔ اصحاب مدین نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کہ شعیب علیہ السلام کی قوم جو انتہائی جو ہے وہ کاروبار اور تجارتوں میں یہ لوگ جو ہے کمی بیشی کیا کرتے تھے، خاص کر ان کی منڈیوں کا جو ترازو تھا تو اس کا جو ناپ تھا بڑا ہی عجیب تھا، اور بہت ہی کم وہ لوگ جو ہے
ترازوؤں کو کم ناپا کرتے تھے، ترازوؤں کو سیدھی رکھا نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ان کو حکم دیا۔ یہ 12ویں پارے میں رب تعالیٰ نے ان کی حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کا تفصیلاً ذکر فرمایا ہے کہ اس کی قوم کس طرح سے جو ہے ترازو بازیاں کر ڈنڈی مارا کرتے تھے اور جو ہے ناپ تول میں کس طرح سے کمی کیا کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے احوال کو، واقعات کو مفصل طور پر ذکر فرمایا اور جو ہے اسی طرح سے تفصیلاً ذکر فرمایا۔ اور سورہ مطففین کے آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اس کے لیے ویل ہے۔ مدینے کے لوگوں کی عادتیں تھیں کہ وہ لوگ جو ہے ان کے اندر تو بہت ساری برائیاں نہیں تھیں، لیکن ایک برائی یہ تھی کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ ابھی آغاز اسلام کی بات ہو رہی ہے کہ آغاز اسلام میں ان کے اندر ایک جو ہے ان کے کاروبار میں ایک جو کمی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ ترازوؤں میں کمی بیشی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو، اس سورہ کا نزول ہوا تو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، ناپ تول کی کمی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل، یہ جہنم کی سخت ترین وادیوں میں جانے والے ہیں اور ہلاکت کے دہانے تک پہنچنے والے ہیں جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام کے قوم نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ناپ تول میں جو کمی کرنے کے متعلق آپ نے ان کی اصلاح کرنی چاہیے، تو انہوں نے جو ہے اپنے نبی کے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ کیا نئی بات آپ لے کر آئے ہیں، ہمیں آپ سکھائیں گے کہ ہمیں کیا کرنی ہے، ہمیں آپ سکھائیں گے کہ ہمیں کس طرح سے پیسے کمانے ہیں۔ تو پیسے کمانے کا جو انداز ہے، پیسے کمانے کا جو طریقہ کار ہے، انہوں نے اپنے طور پر ناجائز طور پر انہوں نے بنا لیے تھے۔ ایک نبی نے ان کو سیدھا راستہ بتایا لیکن انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكُذِّبَ مُوسَىٰ كَذَّبَهُ الْقِبْطُ لَا قَوْمُهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ كَذَّبَ هَٰؤُلَاءِ رُسُلُهُمْ فَلَكَ أُسْوَةٌ بِهِمْ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، كَذَّبَهُ الْقِبْطُ، قبطیوں نے جھٹلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو قوم رہا کرتی تھی، ایک قبطی جو فرعونی کہا جاتا ہے، یا پھر جو ہے دوسرا قوم بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا بلکہ قبطیوں نے جھٹلایا۔ قبطیوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا اور آپ کے نبوت رسول ماننے سے انہوں نے انکار کیا۔ اور یہ قبطی قوم تقریباً جو ہے یہ لوگ فرعون کی غلامی کرتی تھی اور فرعون کی قوم تھی یہ لوگ۔ تو یہ فرعون کی غلامی اور فرعون کی چاپلوسی میں انہوں نے زندگی گزاری، اور جب ان کے پاس ایک ہدایت کا کلمہ آیا اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے، قبطیوں نے جھٹلایا، نہ کہ بنی اسرائیل نے جھٹلایا۔ اے کذب ہؤلاء، کہ انہوں نے جھٹلایا رسولہم، ان کی رسالت کو۔ فلک اسوۃ حسنہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنے نبیوں کا جو ذکر ہوا یہ آپ کے لیے اسوہ ہے۔ اسوہ یعنی آپ کے لیے جو ہے ایک پیروی ہے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے کفار کو مہلتیں دی ہے۔ امہلتہم بتاخیر العقاب لہم ثم اخذتہم بالعذاب فکیف کان نکیر۔ تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، تو میں نے ان کو مہلت دے رکھی ہے۔ تو یہ میری طرف سے ان کے لیے ایک وقت تک کے لیے مہلت ہے کفار کے لیے۔ امہلتہم بتاخیر العقاب لہم، کہ ان کو عذاب کے کلمے کو ہم نے مؤخر کیا ہے اور یہ ان کے لیے مہلت ہے، ورنہ ان کے جرم پر فوراً سزائیں مل جاتی ہے۔ اللہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دیا۔ تو مہلت کا مطلب یہی ہے کہ فوراً ان کی گرفت نہیں فرمایا جا رہا ہے، فوراً ان کی گرفت نہیں کر رہا، بلکہ ان کی سزاؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کیا ہے، ایک وقت تک اس کو مہلت دیا ہے کہ ایک وقت ہوگا جب انہیں عذاب ملے گی، سزا ملے گا۔ ثم اخذتہم، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو پکڑیں گے عذاب کے ذریعے سے۔ فکیف کان نکیر، تو یہ لوگ پھر میرے عذاب کا کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ بتکذیبہم باہلاکہم، جب ان کو ہلاک کیا جائے گا، جب یہ لوگ ہلاک ہوں گے تو کیسے انکار کریں گے۔ والاستفہام للتقریر ہوا واقع موقع ہو، یہ استفہام تقریریہ ہے۔ استفہام تقریریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ایک ثابت کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ثبوتی طور پر فکیف کان، کہ یہ لوگ انکار کیسے کریں گے۔ یہ سوال پوچھنا نہیں ہے بلکہ یہاں پر اس کو ثابت کرنا ہے کہ یہ لوگ ہرگز جو ہے میرے سزاؤں کا انکار نہیں کر پائیں گے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تو کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان بستی والوں کو۔ فِي قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور ایک قرأت میں یہ ہے کہ أَهْلَكْنَاهَا، میں نے اسے ہلاک کیا، یا مطلب صیغہ متکلم ہے، واحد متکلم ہے یا جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو میں نے انہیں ہلاک کیا یا ہم نے انہیں ہلاک کیا، ان بستی کو ہلاک کیا۔ وہی ظالمۃ، اس حال میں کہ وہ بستیاں والے ظلم کرنے والے تھے، جو بستیاں ظلم کرنے والے تھے، بستیوں کے لوگ ظالم تھے، تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ اہلھا بکفرہم، کہ ان کا ظلم یہ تھا، تو ظلم تو بہت تھے لیکن بڑا جو ظلم تھا یہ تھا کہ وہ کافر تھے، اللہ کا انکار تھے، اللہ کے
توحید کے انکاری تھے اور نبیوں کی رسالتوں کے وہ لوگ انکار کرتے تھے، تو وہ ظالم ہوئے، اور ظالم قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو تباہ و تاراج کیا۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، جب اللہ نے ان کو ہلاک کیا تو وہ بستیاں اس طرح سے گرے پڑے ہیں۔ وہی خاویۃ، وہ گرے ہوئے ہیں، ساقطۃ علی عروشہا، اپنے چھتوں کے بل وہ گرے ہوئے ہیں۔ سقوفہا وکم من بئر معطلۃ، اور کتنے ہی ایسے گھر ہیں جو اپنے چھتوں کے بل گرے ہوئے ہیں، کتنے ہی ایسے کنویں ہیں جو متروک ہیں، لائق استعمال نہیں ہے کیونکہ آبادی نہیں ہے۔ بموت اہلہا، اس کنویں کے استعمال کرنے والے جو لوگ تھے وہ تو مر چکے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے خالی کنواں پڑا ہوا ہے۔ وقصر مشید، اور بہت سے عالیشان محلات ہیں، بہت سے عالیشان مقامات ہیں، محلات ہیں، گھر بار ہیں اور محل ہیں جو بالکل ٹھہرے ہوئے ہیں۔ رفیع و حال، رفیع خالی، جو اونچے تو ہیں لیکن خالی ہیں۔ بموت اہلہ، کیونکہ اس میں رہنے والے مر چکے ہیں۔ تو بہت سے گھر گرے ہوئے ہیں، بہت سے جو ہے کنویں اسی طرح سے خالی پڑے ہوئے ہیں، اور بہت سے بڑے بڑے اونچے اونچے محلات بھی جو ہے خالی ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پر رہنے والا، اس کا استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو اس میں استعمال کرنے والا تھا، جو اس سے فائدہ اٹھانے والا تھا، وہ تو مر چکے، اللہ کا عذاب ان پر آیا، اب یہ مقامات خالی رہ گئے۔ افلم یسیروا، اے کفار مکہ فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کیا یہ لوگ نہیں چلتے ہیں کفار مکہ، کیا یہ لوگ سیر نہیں کرتے ہیں، کیا یہ لوگ سفر نہیں کرتے ہیں زمین میں؟ فتکون لہم قلوب، کیا ان کے پاس جو ہے قلب نہیں ہے، دل نہیں ہے، یعقلون بہا، جس کے ذریعے سے وہ سمجھیں۔ ما نزل بالمکذبین، جو جھٹلانے والوں کے جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے جو مقرر فرمائی، ان کو یہ لوگ کیا نہیں دیکھتے ہیں قبلہم، ان سے پہلے؟ تو جس طرح سے سابق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھٹلانے والے قوم کو اللہ نے عذاب دیا، تو کیا یہ لوگ نہیں چلتے ہیں اور اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے؟ اور آذان، کیا ان کے پاس کان نہیں ہے، یسمعون بہا، جس کے ذریعے سے وہ سنیں اخبارہم، کہ ان کے خبروں کو سنیں، بالاہلاک، ان کو ہلاک کیا جانا، وخراب الدیار، اور ان کے جو ہے دیار کو، گھروں کا خراب ہو جانا۔ فیعتبروا، تو چاہیے کہ ان لوگوں کو، ان کفار مکہ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے ان آیتوں کو سننے کے بعد، اور ان کی معاملات کو اور ان کی نشانیوں کو سننے کے بعد، اور انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد۔ انہا القصۃ، بے شک یہ جو قصہ ہے، لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، بے شک جو یہ جو واقعات جو ان کا قصہ ذکر کیا گیا، لا تعمل الابصار، ان کی جو آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولکن تعمل القلوب، لیکن ان کے دل اندھے ہیں۔ آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ہدایت ان کے دلوں میں نہیں اترتی ہے، عبرتیں ان کے دلوں میں نہیں اترتی ہے، اور نصیحتیں ان کے دلوں میں نہیں اترتی ہیں۔ تو ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں لیکن دل اندھا ہے۔ التی فی الصدور، جو ان کے دلوں میں ہے، جو دلوں کی جو روشنی ہے، دلوں کا جو ان کا جو چراغ ہے وہ بجھ چکا ہے۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن دل کے اعتبار سے یہ لوگ مجبور ہیں۔ جب دل تصدیق کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے جا کر کے انسان مومن کامل ہوتا ہے، اور آنکھوں سے دیکھ کر دلوں میں اتارنا ہی در حقیقت جو ہے ایک ایمان اور ایمان عبرتوں کو پکڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ لوگ آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں لیکن دلوں میں اس کو اتارتے نہیں، دلوں میں ہدایت حاصل نہیں کرتے، کیونکہ دل کے شمع جو ہے ان کے بجھے ہوئے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ آپ سے بڑی جلدی چاہتے ہیں عذاب کو۔ لَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کا ہرگز مخالف نہیں کرے گا۔ یعنی جب ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو یہ لوگ عذاب کے لیے بڑی جلدی کرتے ہیں کہ کہاں ہے عذاب، کب ہے عذاب، لاؤ عذاب، دو عذاب، دکھاؤ عذاب۔ تو جب ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو یہ لوگ بالکل جو ہے نڈر بن کر کے اور بڑے جو ہے بے تابانہ انداز میں یہ لوگ عذاب کے مطالبات کرتے ہیں کہ عذاب ہمیں دکھاؤ، بتاؤ، لاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو عذاب کے لیے بڑی جلدی ہے، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ لن یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کو خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے عذاب کا دن تیار کر رکھا ہے، اللہ نے ان کے لیے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ایک دن مقرر ہے، اس کے لیے خاص وقت ہے، اسی خاص وقت میں، اسی خاص دن میں ان کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، عذاب انہیں دیا جائے گا۔ یہ جو فوراً جو مانگتے ہیں تو یہ ان کے مرضی کے مطابق انہیں نہیں ملیں گی، بلکہ ہم جب چاہیں گے یہ عذاب میرا ہے، ہم جب چاہیں گے یہ عذاب سے ان کو جو ہے ہلاک کریں گے۔ تو اللہ اپنے وعدوں کے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مخالفین پر اور سرکشوں پر اور جھٹلانے والوں پر ہم عذاب کے کوڑے برسائیں گے، تو ایک وقت اور ایک خاص متعین لمحے میں اللہ ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسائے گا۔ ان کا جلدی کرنا یہ بیکار ہے۔ تو اللہ اپنے وعدوں سے خلاف، اللہ اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرتا۔ بِإِنزَالِ الْعَذَابِ، عذاب کو نازل کرنے سے جو ان کا وعدہ ہے اس سے وہ مکرے گا نہیں، وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ فَأَنْجَزَهُ يَوْمَ بَدْرٍ، تو اللہ نے بدر کے دن جو ہے اپنے وعدے کو پورا فرمایا کہ بدر کے دن جو ہے اسلام اور باطل کا اور حق کا جو سب سے بڑا معرکہ ہوا، اس میں اللہ نے حقانیت اور سچائی کو اس میں غلبہ دیا، اور اس میں باطل کو جو بڑے آن بان شان سے آئے تھے
تو اس کو جو ہے ہزیمتیں ہوئی اور ان کو شکست فاش ہوئی اور وہ ذلیل ہوئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ابو جہل جیسا سردار قریش جو بڑا اپنے طاقت اور اپنے اس میں مال و زر پر بڑا ناز تھا، تو ایسا بڑا ظالم اور کافر بھی وہاں مارا گیا اور اسی طرح سے قید ہو گئے۔ تو اللہ نے اپنے وعدے کو دکھایا، وعدے کو سچ کر دکھایا بدر کے دن، وَإِنَّ يَوْمٍ عِنْدَ رَبِّكَ، اور بے شک جو ہے ایک دن ہے آپ کے رب کے پاس۔ یہ تو دنیا میں عذاب دیا گیا بدر کے دن ان جھٹلانے والوں کو اور ان جو ہے انکار کرنے والوں کو، تو دنیا کی عذاب تو بدر میں ان کو ملی، اور آخرت میں تو ان کے لیے بھی عذاب ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ بِالْعَذَابِ، اور دائمی عذاب کے لیے جو آخرت ہے وہ آخرت میں مقرر ہوگا ان کے لیے، کَأَلْفِ سَنَةٍ، جو آخرت کا وہ دن جو ہوگا أَلْفِ سَنَةٍ 1000 سال کے برابر ہوگا، مِمَّا تَعُدُّونَ، جس کو تم شمار کرتے ہو۔ تو 1000 سال در حقیقت یہاں پر جو ہے ایک مطلب تعداد کی زیادتی کو بتلانا ہے، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ عرب میں 1000 سے زیادہ گنتی نہیں ہوتے تھے، اس لیے آخری جو ہے جملے کو استعمال کیا گیا اور گنتی کے سب سے جو حد کو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ کَأَلْفِ سَنَةٍ، جس کو تم 1000 سال گمان کرتے ہو اتنا بڑا دن ہوگا وہاں پر، بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الدُّنْيَا، تو دنیا کے 1000 سال کے برابر وہاں پر دن ہوگا جس کو تم شمار کرتے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں والے ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، ہم نے ان کو مہلت دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ تو بہت سے ایسی بستیاں والے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، سرکشی نافرمانی کرتے ہیں اور باغی بنے پھرتے ہیں اور ظلم اور جفا کرتے پھرتے ہیں، تو اللہ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انہیں مہلت دیتے رہتے ہیں۔ ثم اخذتها، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پکڑتے ہیں، المراد اہلها، پھر اس بستی والوں کو، بستی کے ظالمین کو ہم پکڑتے ہیں، اہلها اس طور پر پکڑتے ہیں کہ ان کو ہم عذاب کے دہانے تک پہنچا دیتے ہیں، عذاب کے گڑھے تک پہنچا دیتے ہیں۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور انہیں لوٹ کر کے میرے ہی طرف آنا ہے، تو اس کا آخری ٹھکانہ میرے پاس ہی ہے، یہ اس سے آگے بڑھ کر اور اس سے ہٹ کر یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ تو ان بستیوں والوں کو ظلم کے سبب ہم سخت ترین انداز میں پکڑتے ہیں، ایک وقت تک ہم اسے مہلت دیتے ہیں، لیکن جب اس کی مہلت ختم ہوتی ہے تو ہم عذاب کے رسی کو سخت کرتے ہیں اور اسے کھینچتے ہیں اس طور پر کہ وہ دنیا میں نشان عبرت بنتا ہے، پھر اس دنیا سے چھٹکارا پا کر وہ پھر میرے پاس آئے گا اور میرے پاس اس کے لیے ابدی عذاب ہے، میرے پاس اس کے لیے ہمیشگی کی عذاب ہے جو ہم نے جہنم کی شکل میں اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارا مضمون مکمل ہوا اور یہ رکوع بھی تکمیل تک پہنچا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اگلی باتیں اور اگلی رکوع کی تلاوت کریں گے۔ مولا سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس اجتماع کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کو حلاوت ایمان نصیب عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔